کیا آپ جانتے ہیں کہ سرخ گائے کی قربانی، ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور تابوت سکینہ کا براہ راست تعلق فتنہ دجال کے آنے سے جوڑا جاتا ہے؟ کون ہو تم؟ کہاں سے؟ کیا یہ سب محض افواہیں ہیں یا واقعی کوئی بڑی شہادت دنیا کے دروازے پر دستک دے رہی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام رازوں کو کھولیں گے جو بنی اسرائیل کے طریق، بابل کی تباہی اور موجودہ اسرائیلی منصوبوں سے جڑے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں فخر اسد اور آپ سب کو اسد گرافی میں خوش آمدید۔ مسلمانوں کی اکثریت یہ جانتی نہیں کہ بنی اسرائیل کی سرخ گائے کی قربانی، مسجد اقصی کا شہید ہونا اور تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں کیا تعلق ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہیکل سلیمانی کیا تھا۔ ہیکل سلیمانی دراصل ایک عظیم درسگاہ تھی جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنات کے ذریعے تعمیر کروایا۔ یہ عبادت گاہ 3 حصوں پر مشتمل تھی۔ پہلے حصے میں عام لوگ عبادت کرتے، دوسرے حصے میں علماء اور انبیاء کرام کی اولاد، جبکہ تیسرے اور سب سے مقدس حصے میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ یہ تابوت اتنا مقدس تھا کہ وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی سوائے سب سے بڑے امام کے۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور بنی اسرائیل بگڑتے گئے۔ ایک طرف وہ عبادت کرتے، دوسری طرف اللہ کے احکامات کی کھلم خلاف ورزی بھی کرتے۔ ان کی اس دگلا روش سے اللہ پاک ناراض ہو گئے۔ ان کے پاس ایک بڑی تعداد میں انبیاء کرام بھی بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سننے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور بنائی گئی، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ جہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تو بنی اسرائیل نے ان پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، لیکن ان کی نافرمانیوں کا انجام بھیانک تھا۔ 70 سال بعد رومی جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں یہودیوں پر عذاب نازل ہوا تو لاکھوں یہودی ایک دن میں قتل عام کر دیے گئے۔ ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور یہودی پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے۔ ہیکل سلیمانی کو 2 مرتبہ مختلف بادشاہوں کے ہاتھوں منہدم کیا گیا، جس کی اب ایک دیوار بچی ہے جسے دیوار گریہ کہتے ہیں، جہاں پر یہ یہودی جا کر آوازاری کرتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ اپنی فطرت سے باز نہ آئے۔ آج بھی اسرائیلی سرخ گائے کی قربانی اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ یہود کی طریق ظلم، بغاوت اور انبیاء کے قتل سے بھری پڑی ہے، اور آج بھی وہی سلسلہ جاری ہے۔ غزہ میں معصوم بچوں اور عورتوں کا قتل، گھروں کی تباہی اور انسانیت پر سنگین ظلم کیا جا رہا ہے۔ غزہ کی زمین پر آج خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، بجلی، پانی، خوراک سب بند کر دی گئی ہے۔ ہزاروں معصوم بچے شہید کیے جا چکے ہیں۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نسل کشی ہے۔ اسرائیل کو کھلی چھٹی کس نے دی؟ امریکہ اور مغربی طاقتیں، جو انسانی حقوق کے بڑے دعوے دار ہیں، وہی سب سے بڑے حمایتی اور سلوکار ہیں۔ امریکہ ہر سال اربوں ڈالر اسرائیل کو دیتا ہے تاکہ یہ جنگی مشین مزید مسلمانوں کا خون بہا سکے، اور جب بھی فلسطین کے حق میں اقوام متحدہ میں کوئی قرارداد پیش کی جاتی ہے تو سب سے پہلے امریکہ اپنی پاور کا استعمال کر کے اس قرارداد کو مسترد کر دیتا ہے۔ گویا انصاف کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ظلم کو ایک بار پھر تحفظ مل جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ پوری دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں جن کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ تیل، گیس اور افرادی قوت ہے، لیکن جب بات فلسطین کی آتی ہے تو سب خاموش دکھائی دیتی ہیں، صرف چند بیانات اور قراردادیں، لیکن عملی قدم نہیں۔ پاکستان ہمیشہ فلسطین کے حق میں کھڑا رہا۔ بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے صاف کہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا فلسطین کے ساتھ غداری ہوگی۔ آج بھی پاکستان اسرائیل کے خلاف عالمی سطح پر آواز بلند کرتا ہے، لیکن عملی طور پر ہمارے وسائل اور طاقت محدود ہے۔ یہ امت مسلمہ کی کمزوری ہے کہ اسرائیل صرف ایک چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود پوری دنیا کو اپنے مفادات کے مطابق چلا رہا ہے۔ اسرائیل کا اصل مقصد صرف زمین پر قبضہ نہیں بلکہ مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے۔ یہودیوں کا سرخ گائے کی قربانی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ 29 مارچ کو اسرائیلی سرخ گائے کی قربانی دے کر دجال کو بلانے کی کوشش کریں گے۔
ان کے عقیدے کے مطابق قربانی کے بعد تابوت سکینہ مل جائے گا اور پھر ہیکل سلیمانی کی تیسری بار تعمیر ہوگی۔ اسی مقصد کے لیے وہ سرخ گائے کی قربانی کی تیاریاں کر رہے ہیں اور مسجد اقصی کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ روایت کے مطابق تابوت سکینہ ایک لکڑی کا صندوق تھا جسے شمشاد کی لکڑی سے تیار کیا گیا تھا۔ یہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا تھا، پھر نسل در نسل انبیاء کے پاس چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ تابوت موجود تھا جس میں انبیاء کرام کی یادگاریں رکھی گئی، جیسے عصائے موسیٰ، من السلویٰ اور دیگر برکات۔ یہودی اس تابوت کو اپنی جنگوں میں اپنے ساتھ رکھتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ یہ تابوت دشمن پر فتح اور مشکلات میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ہیکل کو تباہ کیا اور تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی۔ بعض روایت کے مطابق اللہ کے حکم سے یہ تابوت کسی محفوظ مقامات پر چھپا دیا گیا۔ آج یہودی پوری دنیا میں تابوت سکینہ کی تلاش میں ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جب یہ تابوت مل جائے گا اور سرخ گائے کی قربانی ہوگی تو تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا، جسے عام طور پر یہودی اور عیسائی تھرڈ ٹیمپل بھی کہتے ہیں، اور ان کا مسیحا یعنی دجال ظاہر ہوگا۔ یہ ہے وہ راز جسے دنیا کی اکثریت جانتی نہیں، سرخ گائے کی قربانی، تابوت سکینہ کی تلاش اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ یہ سب فتنہ دجال کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں۔ آج فلسطین میں بہتا خون، مسلمانوں کی خاموشی اور مغرب کی سرزشیں سب اسی کھیل کا حصہ ہے۔ سوال یہ ہے، کیا مسلمان ان فتنوں کو پہچاننے کے لیے تیار ہے؟ کیا 57 اسلامی ممالک یہودیوں کی اس سازش کو روک پائیں گے؟ یا پھر وہ دن قریب ہے جب دجال کو خوش آمدید کہا جائے گا اور مسجد اقصی مٹی کا ڈھیر بنا دی جائے گی؟ تاریخ ہمیں سبق دیتی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس سے کچھ نہیں سیکھا۔ آج وقت آ چکا ہے کہ ہم صرف بیانات اور مذمتی قراردادوں سے آگے نکلیں۔ مسلم ممالک کو متحد ہونا ہوگا، اسرائیل اور امریکہ کے خلاف معاشی بائیکاٹ کرنا ہوگا، عملی طور پر فلسطین کے حق میں قدم اٹھانا ہوگا، کیونکہ اگر آج ہم نے خاموشی اختیار کی تو کل ہماری باری بھی آ سکتی ہے۔ یہ کہانی صرف غزہ کی نہیں، یہ کہانی پوری امت مسلمہ کی غیرت کی ہے۔ یہ وقت ہے جاگنے کا، ورنہ تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرا دے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے حق اور سچ پر مبنی پیغامات دنیا بھر تک پہنچے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل اسد گرافی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ کو مل سکے۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب ہماری آواز کو مزید طاقت دیتا ہے۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب۔